دوسری بات یہ ہے کہ خرید و فروخت میں آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں وہ شرعی طور پر حرام تو نہیں ہے۔ اگر وہ حرام چیز ہے تو پھر اس کی نہ خریدنا اس کا جائز ہے، نہ اس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، کہ شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، خریدنے والے پر بھی لعنت ہے، اور بیچنے والے پر بھی لعنت ہے۔ شراب کے لیے جوس نچوڑنے والے پر بھی لعنت ہے، اور اسی طرح اس کو اٹھا کر لے جانے والے پر بھی لعنت ہے، جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حرام چیز ہے، اس کے اندر کسی طریقے سے بھی ذریعہ بننا، یہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو کبھی بھی ایسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا ہم سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تجارت، خرید و فروخت۔ انسان کو روزمرہ زندگی میں یہ اس کی ایک روزانہ کی عادت ہے کہ کوئی چیزیں خریدتا ہے، کچھ چیزیں بیچتا ہے۔ یہ خریدنا بیچنا ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کی روزمرہ کے معمولات میں سے ایک معمول ہے، عادت ہے۔ اس کو ہم اگر اپنی مرضی سے کریں گے اور اس میں کوئی سنت اور اسلام کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھیں گے تو بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ گناہ بن جائیں گے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا یہ عمل جو ہے وہ وجود میں لائیں گے تو یہ عمل ہمارا صرف ایک دنیا عادت اور معمول نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ تجارت کیسے کرنی ہے۔ ان میں سے اہم باتیں، ساری تفصیلات تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے اس کے مسائل ہیں، تو ان میں اہم باتیں آج ہم سیکھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی تجارت کرنی ہے، چاہے کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے، اسے اپنی تجارت سے متعلق مسائل سیکھنے چاہیے کہ میرے اس تجارت کے معاملات کے کون کون سے مسائل ہیں، شریعت کے کون کون سے احکامات ہیں۔ وہ اپنی اس تجارت سے متعلق تفصیلی مسائل اسے سیکھ لینے چاہیے تاکہ کسی مرحلہ میں بھی اس کا عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں جا کر ایک تاجر سے پوچھا کہ تم تجارت کرنے آئے ہو، کیا تمہیں تجارت کے مسائل بھی معلوم ہیں؟ تو جس کو معلوم نہیں ہوتے تھے اس کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو بازار سے نکال دو، اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں، اور آئندہ کے لیے یہ آرڈر کر دیا کہ جو بندہ بھی تجارت کرنے آئے
اسے چاہیے کہ پہلے تجارت کے مسائل سیکھیں، پھر تجارت کرنے کے لیے بازار میں آئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کا آرڈر پورے بازار میں جاری فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرید و فروخت میں آدمی کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں وہ شرعی طور پر حرام تو نہیں ہے۔ اگر وہ حرام چیز ہے تو پھر اس کی نہ خریدنا اس کا جائز ہے، نہ اس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ، کہ شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، خریدنے والے پر بھی لعنت ہے، اور بیچنے والے پر بھی لعنت ہے۔ شراب کے لیے جوس نچوڑنے والے پر بھی لعنت ہے، اور اسی طرح اس کو اٹھا کر لے جانے والے پر بھی لعنت ہے، جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حرام چیز ہے، اس کے اندر کسی طریقے سے بھی ذریعہ بننا، یہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو کبھی بھی ایسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ تاجر کو سچائی سے کام لینا چاہیے، جھوٹ نہ بولے۔ جب سچ بولے گا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، التاجر الامین الصدیق صدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ، کہ وہ تاجر جو امانت دار بھی ہے، خیانت نہیں کرتا، سچا بھی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ہے، تو قیامت کے دن اس کو شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کام وہ تجارت کا کر رہا ہے، لیکن دو باتوں کا اہتمام رکھنا ہے، سچ بولنا ہے اور امانت داری سے کام لینا ہے، تو وہ بندہ صرف اس تجارت کی برکت سے شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی طرح ایک یہ بھی تعلیم ہے کہ تجارت کی غرض سے ایسی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے جس سے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے۔ مثلا بازار میں کوئی چیز دستیاب نہیں ہے یا بہت کم ہے، اس کے کم ہونے کی وجہ سے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک آدمی اس کا سٹاک کر لیتا ہے، اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، تو اس کے ذخیرہ کرنے سے اور قلت پیدا ہوگی اور لوگوں کو وہ چیز دستیاب نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو بہت مہنگی ملے گی۔ ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی کرنا یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح تجارت کرنے کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کو صبح سویرے ہی تجارت کے لیے نکل جانا چاہیے، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو جو لوگ اس عمل پر کاربند رہے کہ صبح سویرے ہی تجارت کے لیے نکل جائیں، تو انشاءاللہ ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ڈال دیں۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح تاجر کو یہ چاہیے کہ وہ تجارت کی غرض سے سامان باہر لگاتے لگاتے لوگوں کا راستہ ہی نہ بند کر دے، بلکہ لوگوں کی راحت کا اور ان کے گزرگاہ کا خیال رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے اس کی نمائش کر سکتا ہے۔ اسی طرح تاجر کے لیے یہ بھی ادب ہے کہ وہ شور نہ مچائے، بلا وجہ کا بہت زیادہ شور۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلق بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ لا سخابا فی الاسواق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بازار میں جا کر شور نہیں کیا، چیخیں نہیں ماری، بلکہ جب بھی بات کی ہے آرام سے دھیمے انداز سے بات کی ہے۔ اسی طرح تاجروں کو اس بات کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ
چونکہ تجارت کے اندر مختلف غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یا معاشرت التجار ان البیع یحضرہ اللغو، کہ اے تاجروں کی جماعت، آپ کی خرید و فروخت میں کچھ نہ کچھ فضول چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مثلا قسم بھی بعض اوقات زبان سے نکل جاتی ہے انجانے میں. تو اس لیے ان چیزوں کی تلافی کے لیے تم صدقہ کرتے رہا کرو. تو اس لیے صدقے کا روزانہ اہتمام کرنا، تاکہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے معاف فرما. اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر کوئی خریدنے کوئی گاہک آیا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، سختی نہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ ایسے آدمی پر رحم فرما جو لوگوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ضعیف اور خریدار آ گیا ہے تو اس پر بھی رحم کیا جائے، اس کے خیال کیا جائے، اس کی ذوق پر رحم کر کے اس کو جلدی اس چیز مہیا کر دی جائے. اسی طرح قسمیں نہیں کھانی چاہیے. خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے کسی چیز پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے بلا وجہ، کیونکہ ایسی بات جو آدمی قسم اٹھا کر چیزیں بیچتا ہے، چیز بک تو جاتی ہے لیکن اس سے آنے والی آمدن میں اللہ تعالیٰ برکت مٹا دیتے ہیں، کہ پھر وہ اس کا پیسہ جو بڑی کثرت سے نظر آتا ہے اور اس کے پاس آ چکا ہوتا ہے، وہ اس کے پھر کسی نہ کسی نقصان میں چلا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. اسی طرح نفع لینے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ زیادہ مقدار، حد سے زیادہ، ایک ہے مارکیٹ کا جو لیول ہے، جو مارکیٹ میں ایک بات طے ہے کہ اتنے کی چیز لاتے ہیں اور اتنے کی بیچتے ہیں، ایک مناسب جو نفع ہے وہ تو لے سکتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ، حد سے زیادہ نفع لینا یہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور اس سے جو ہے یہ منع کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ نفع نہیں لینا چاہیے. اگر اپنی فروخت کردہ چیز میں کوئی عیب ہے تو اسے چھپائے نہ بلکہ اسے ظاہر کرے، اور جو بھی عیب ہے بتا کر اسے بیچے. اگر لینے والے کو وہ پسند ہے تو وہ لے لے. عیب کے ساتھ بھی کئی لوگ لے لیتے ہیں کہ چلے اتنا سا عیب ہے تو ہم پھر بھی لے لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسے صحیح سمجھ کر لے رہا ہے اور اس میں عیب موجود ہے اور آدمی نے عیب نہیں بتایا تو ایسا کرنا شریعت کی طرف سے منع ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا کہ ایسا کرنا حلال ہی نہیں ہے کہ کسی چیز میں عیب ہو اور اس کا عیب بتایا نہ جائے. اسی طرح کوئی آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے اور اس نے بات بھی کر لی ہے، قیمت بھی طے کر لی ہے، تو ایک دوسرا آدمی آ کر اس پہ کوئی اور سودا بازی نہ کرے. یہ نہ کہے کہ وہ اگر 10 روپے کی خرید رہا ہے آپ مجھ سے 15 روپے لیں اور مجھے دے دیں، یعنی اس کے سودا کیے ہوئے کو کینسل کروا کر اپنے حق میں سودا کروا لینا، یہ جو ہے شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جب بھی کوئی چیز خریدے یا بیچے تو فوراً اس کی قیمت طے کر لینی چاہیے. یہ نہ کہیں کہ لے جائیں بعد میں ہم دیکھ لیں گے. کوئی آدمی خود کہے کہ میں یہ لے جاتا ہوں بعد میں اس کی قیمت میں بات کر لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جس وقت خریدی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، اسی وقت اس کی قیمت کا طے ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جس طرح کی جو چیز ہے اسی طرح اس کو بتا کر بیچنا. اور ملاوٹ کرنے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. شعب الایمان کی ایک روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب کہا جائے گا کہ اس دودھ میں جو آپ نے پانی ملایا ہے اس کو علیحدہ کرو، تو کون ہے جو دودھ میں ملے ہوئے پانی کو علیحدہ کر سکتا ہے؟ تو جب تک وہ علیحدہ نہیں کرے گا سزا اس کو ہوتی رہے گی. تو اس لیے کبھی بھی کسی چیز میں ملاوٹ کر کے، خصوصاً دودھ میں پانی ملانا، یہ بہت بڑی جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ پوری ایک قوم کو شرک کے بعد اسی عمل کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا کہ وہ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے.
तो वैलुल लिलमुतफ्फिफीन कुरान पाक में ऐसे लोगों के लिए हलाकत का ऐलान है। इसी तरह जब आदमी कोई चीज तोड़ कर देता है तो बराबर करना तो इंसाफ है, लेकिन बेहतर यह है कि थोड़ा सा झुकता हुआ तोले, यानी गाहक की तरफ थोड़ा सा जायद ही चला जाए, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अपनी तरफ जायद रख लेना, तोलने में कमी करना। इससे एहतराज करना चाहिए। अगर कोई आदमी चीज एक दफा खरीद कर वापस लेने आता है तो आमतौर पर लोगों ने लिख दिया होता है कि कोई चीज वापस नहीं ली जाएगी। ये शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। किसी तालिब को ऐसा नहीं लिखना चाहिए और ना ही ऐसा उसके जुबान से जुमला निकलना चाहिए, बल्कि अगर कोई वापस करने आता है गैर इस्तेमाल शुदा चीज एक है, इस्तेमाल कर ले तो वो तो फिर जाहिर है कि वो उसकी खरीदने के बाद उसका तसर्रुफ हो गया, वो वापस लेना उसके लिए कोई जरूरी नहीं होता। जो इस्तेमाल किए बगैर चीज वापस करने आता है और वो कहता है कि मैंने ये वापस करनी है, मैंने ये नहीं रखनी, तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मन अकाला मुस्लिमन, जो एक मुसलमान से सौदा फरोख्त करके वापस ले लेता है, उसे कहते हैं इकाला करना, वापस ले लेता है, तो उसका इतना बड़ा अजर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मुआफ फरमाते हैं। कितना बड़ा अजर है कि सिर्फ इस नियत से कि एक मुसलमान है, खरीद के ले गया है, नहीं उसे रखनी चीज तो मैं वापस ले लेता हूं, इस पे कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से उसे वापस ले लेना चाहिए। और इसी तरह क्योंकि आदमी बाजार में बैठा होता है तो इस बात का भी ख्याल रखना कि नजरों की हिफाजत रहे। ये सवाल है कि गुड़िया वगैरह का कारोबार, इसी तरह भालू वगैरह जो बच्चों के लिए रखे जाते हैं, फोटो फ्रेम का कारोबार, तो इसमें गुड़िया और भालू वगैरह ये अगर तो छोटे बच्चों के लिए है तो उसके लिए इजाजत है, क्योंकि बच्चों के लिए ये गुड़िया बच्चियों के लिए खरीदना और उससे खेलना वगैरह ये जायज है। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने घोड़े बनाकर अपने वो एक ताक में रखे हुए थे और एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो देखा कि घोड़े के पर हैं, तो आपने पूछा आयशा ये क्या है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये घोड़े हैं। फरमाया ये इसके साथ क्या है? कहने लगी ये इसके पर हैं। तो आपने फरमाया घोड़ों के पर भी होते हैं? तो आयशा फरमाने लगी या रसूलल्लाह आपको पता नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े उड़ा करते थे। तो इस तरीके से बच्चियों को, छोटी जो बच्चियां उनके लिए गुड़िया वगैरह रखना, खेलना और इस तरह के बुत बना के, क्योंकि वो उसकी ताजीम नहीं करती, वो थोड़ी देर खेलती हैं फिर फेंक देती हैं, फिर खेलती हैं फिर फेंक देती हैं, उसकी ताजीम नहीं होती, तो वो उसकी इजाजत है। और लेकिन अगर बड़े लोग, जैसे आजकल हमने देखा है या आप दुनिया में रहते हैं, तो बड़े लोग भी ये चीजें बालू वगैरह खरीद कर दूसरों को देते हैं, ये जायज नहीं है, क्योंकि ये एक बुत है और बुत की खरीद और फरोख्त नाजायज और हराम है। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता।